اب ہم اپنے لیسن نمبر 18 کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارا لیسن نمبر 18 فائل ٹائپس اوور ویو کے متعلق ہے. اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم نے لیسن نمبر 2 کے آخری حصے میں فائل ٹائپس میں جہاں ہم نے FLA SWF XZ کا ایک تعارف لیا تھا وہاں ہم تھوڑا سا کور کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم اس کی ڈیٹیل کو دیکھ لیں گے کہ یہ فائل ٹائپ جو ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، ان کی کیا اپلیکیشن ہے اور یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے میں ایک نئے سٹیج پہ آ جاؤں گا. نئے سٹیج پہ جو ہم مووی پراپرٹیز میں کام کر چکے ہیں میں تھوڑا سا اس میں تبدیلی کروں گا اپنے سٹیج میں تاکہ ہم فائل ٹائپس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. میں نے اپنے سٹیج پہ رائٹ کلک کیا، مووی پراپرٹیز میں گیا ہوں. یہاں سے میں نے لینتھ اور وڈتھ کی جو میجرمنٹس ہیں وہ انچز میں کی. وڈتھ 7 انچ ہے، ہائٹ میں نے یہاں سے 1.5 انچ کر دی ہے. سٹیج کا کلر جو ہے وائٹ ہی رہنے دیا ہے اور فریمز ریٹ جو ہے وہ بھی فریم ریٹ 12 FPS پہ میں نے رہنے دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بار کی جیسے ویب کا بار ہوتا ہے اس طرح کی شکل میرے سٹیج کی یہاں بن گئی ہے. یہاں میں ایک مختصر سی اینیمیشن بناؤں گا اور پھر ہم اس کو سیو کر کے دیکھیں گے کہ فائل ٹائپس جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں. میں فریم نمبر 1 کے اوپر ہوں. فریم نمبر 1 کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا سرکل اپنے سٹیج کے کارنر میں بنا لیا. فریم نمبر 10 پہ میں چلا گیا، وہاں میں نے F5 کے ذریعے سے فریم ایڈ کیا. رائٹ کلک کریٹ موشن ٹوین ایرو ٹول کے ذریعے سے اپنے اس سرکل کو میں سٹیج کے اوپر لے گیا. فریم نمبر 20 F6 یا رائٹ کلک کر کے انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے وہ فریم ایڈ کیا. اس سرکل کو میں سٹیج کے نچلے حصے میں لے آیا. 30 نمبر فریم پہ گیا، F6 سرکل کو اوپر لے گیا. 40 نمبر فریم پہ آیا، F6 پھر اس کو نیچے لے گیا. 50 نمبر فریم پہ آیا، F6 یعنی F6 کا مطلب ہے یا رائٹ کلک انسرٹ کی فریم یا F6 اس کو میں اوپر لے گیا اور پھر اسی طریقے سے میں نے اس کو یہاں سے فریم نمبر 60 پہ لا کے F6 یا رائٹ کلک انسرٹ کی فریم کے ذریعے سے اپنے سٹیج سے اس کو میں نے آؤٹ کر دیا. اور سب سے پہلا فریم تھا اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی سٹیج سے آف ہو جائے تاکہ اس کی سٹارٹنگ میں جو ہے وہ سٹیج سے باہر سے شروع ہو. ٹھیک ہے جی، یہ میری فائل بن گئی ہے. اب میں اس فائل کو سیو کرتا ہوں. سیو کرنے سے پہلے میں اپنے فلیش کے سائز کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اسکرین پہ تاکہ پیچھے جو میں نے فولڈر بنایا ہے جس کے اندر میں نے سیو کرنا ہے جو سی ڈرائیو میں ڈاکومنٹ سیٹنگز ڈیسک ٹاپ فلیش فائلز فولڈر کے نام سے میرے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہے اس کو میں اپروچ کروں گا اور آپ کو سیو کر کے دکھاؤں گا کہ جب میں فائل سیو کرتا ہوں تو یہاں کیا فائل سیو ہوتی ہے. فائل سیو، یہاں سے میں ڈیسک ٹاپ پہ اپنے فلیش فائلز فولڈر میں گیا. یہاں میں نے مووی 1 کے نام سے میں نے اس فائل کو سیو کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میں سیو کروں گا تو اس فولڈر کے اندر یہ مووی سیو ہو کے بنی ہوئی آ گئی جو کہ 16 KB اس کا فائل کا سائز ہے. یہ فلیش کی وہ اوریجنل FLA فائل ہے کہ جس کو آپ فلیش میں ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی فلیش کی اپنی فائل ہے جو فلیش میں ہی ایڈٹ ہوتی ہے اور کسی پروگرام میں یہ نہیں کھولی جا سکتی. نہ اس کا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے کہ یہ فلیش میں ہی کھولی جائے اور اپنے ڈاکومنٹ کو آپ ایڈٹ کرنا چاہیں یا اس میں مزید کام کرنا چاہیں تو اس میں آپ کر سکیں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں فلیش کے اوپر اپنے واپس آیا. فلیش کو میں نے چھوٹے سائز میں اس لیے کیا ہے کہ آپ کو نظر آ سکے کہ ادھر میرے فولڈر کے اندر کیا تبدیلی آئے گی. ابھی میں اپنی اس چھوٹی سی اینیمیشن کو جو میں نے بنائی ہے اس بار کے اوپر میں ٹیسٹ مووی کے ذریعے سے جس کی کمانڈ آپ کو بتائی گئی تھی کنٹرول انٹر، جس کی کمانڈ ہے کنٹرول انٹر کے ذریعے سے میں اپنی اس مووی کو ٹیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی خود بخود یہاں SWF فائل جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. وہ مجھے خود سے کریٹ نہیں کرنی بلکہ وہ خود سے کریٹ ہو جائے گی. اب SWF فائل کیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری XZ فائل ہے پروجیکٹ فائل ہوتی ہے وہ کس طریقے سے بنتی ہے اس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں اپنے فلیش پہ آیا. یہاں جو میں نے اپنی ایک اینیمیشن بنائی تھی اپنے سٹیج کے اوپر، یہ چھوٹی سی اینیمیشن آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں کنٹرول انٹر کے ذریعے سے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت میں کنٹرول انٹر کروں گا تو یہاں میرے اس فولڈر کے اندر جہاں میں نے اپنی فلیش کی فائل سیو کی ہے، جس جگہ فلیش کی فائل سیو کریں گے اسی جگہ SWF فائل خود سے آٹومیٹکلی فلیش خود کریٹ کرے گا جو SWF فائل ہماری ہوگی. میں فلیش پہ آیا، کنٹرول انٹر کے ذریعے سے میں نے اپنی مووی کو ٹیسٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ خود سے فائل میری 1 KB کی 16 KB اس فائل کا سائز تھا 1 KB کی SWF فائل بنی ہے.
یہاں سے میں نے اپنی مووی کو بند کیا اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے فلیش کو اپنے منیمائز کر دیا اور اپنے میں اس فولڈر کے اوپر آ گیا ہوں جہاں میں نے فلیش کی فائل سیو کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلیش کی وہ فائل ہے جو کہ میرا اوریجنل ڈاکومنٹ ہے فلیش کا 16.0 KB جس کا سائز ہے. یہ SWF فائل ہے جو خود سے کریٹ ہوئی ہے 811 بائٹس, یعنی بہت چھوٹا سائز ہے اس کا, 1 KB بتایا گیا ہے, 1 KB سائز بنتا ہے, 1 KB لیس دین 1 KB ہے. یہ کیا ہے, اس میں کیا فرق ہے, اس کو اگر میں ڈبل کلک کرتا ہوں یا اوپن کرتا ہوں تو میرا فلیش اوپن ہو جائے گا اور فلیش میں میرا وہ فائل کا اسٹیج سارا آ جائے گا اور ٹائم لائن بنی ہوئی آ جائے گی, اس سے میں اس کو ایڈٹ کر سکوں گا. یعنی یہ فلیش کی اوریجنل فائل ہے. یہ SWF فائل ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو اگر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, اس کو میں نے ڈبل کلک کیا, ابھی یہ کیونکہ فلیش کا پلیئر کھلنا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اسی سائز میں جس سائز میں میں نے اپنا سٹیج بنایا تھا, یہ وہ سائز ہے جس میں کہ میں نے اپنا سٹیج بنایا تھا اور یہی سائز میرے ویب سائٹ کے اوپر اپلائی ہونا ہے. اگر میں اس SWF فائل کو اپنے ویب کمپوز کرنے کے کسی سافٹ ویئر میں لے جا کے اپنے سٹیج پہ یا کسی بھی جگہ رکھ دوں گا تو جب میرا کوئی ویب پیج کھولے گا یا میری پریزنٹیشن دیکھے گا تو اس میں اس کو یہ مووی اس طریقے سے چلتی ہوئی نظر آئے گی, جیسا کہ ہم نے اپنے ویب سائٹس کے اوپر دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے ایڈز وغیرہ وہاں چل رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ FLA فائل ہے اور یہ SWF فائل ہے جو کہ خود کریٹ ہوتی ہے. FLA فائل کو ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں اور ہم نے اس کو سیو آلریڈی کیا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسی فولڈر کے اندر اسی لوکیشن پہ جہاں ہماری FLA فائل ہے اس کے ساتھ ہی SWF فائل کریٹ ہو جاتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ایگزی فائل جو پروجیکٹ فائل ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے بنتی ہے. اس کی ایک اور طریقہ بھی بنانے کا, لیکن میں آپ کو ذرا ایزی طریقہ یہاں سے جو آسان طریقہ ہے اور مختصر طریقہ ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے بنائی جائے گی. ہم اپنی SWF فائل کو پلے کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے ڈبل کلک کیا اور یہ فلیش پلیئر کے اندر ہماری وہ اینیمیشن پلے ہو رہی ہے جو کہ ہم نے FLA فائل کے اندر کریٹ کر کے ٹیسٹ کی تھی. تو SWF فائل خود سے بنی تھی. اب ہم اس کے فلیش پلیئر کی جو آپشن ہے اس میں فائل میں جا کے کریٹ پروجیکٹر کی جو کمانڈ ہے, جو آپشن ہے ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن ونڈو کے اندر, اس کو ہم جب کلک کرتے ہیں تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کیا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کی کیا لوکیشن رکھنی ہے. تو ہم اس کو وہی لوکیشن فلیش فائلز فولڈر کا جو فولڈر ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ہمارا جو ہے PRO-1 یعنی پروجیکٹ 1 میں نے اس کا نام رکھا ہے, پروجیکٹر ایگزی کی یہ فائل بنے گی. اب جب میں اس کو سیو کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک اور آئیکن جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کا اپیئر ہوگا. جیسے ہی میں نے سیو کیا تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ PRO-1 5.0 جس کا جو اس کا سائز جو ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا سائز کیا ہے. اس کا سائز جو ہے 368 KB ہے, جبکہ 1 KB کی فائل تھی. اب یہ 368 KB کیوں ہے جبکہ یہ 1 KB کی فائل تھی؟ تو یہ فائل جو ہماری ایگزی فائل ہے, دیکھیے کہ جیسے میں نے اپنی FLA فائل جو ہے وہ SWF فائل پلے کی تھی. اب جب میں ڈبل کلک کرتا ہوں اپنی پروجیکٹ فائل کو, ایگزی فائل جو ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فائلیں SWF فائل اور ایگزی فائل دونوں ایک ہی طریقے سے چل رہی ہیں. ان کے دونوں کے اندر ایک ہی طرح سے اینیمیشن آ رہی ہے, دونوں دیکھنے میں بھی ایک طرح کی ہیں, لیکن دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری SWF فائل ہے, یہ والی یہ ہماری SWF فائل ہے اور یہ ہماری پروجیکٹ فائل ہے ایگزی فائل. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ فلیش کی مووی ٹیسٹ کرنے سے یہ کریٹ ہوتی ہے ہمارے اسی لوکیشن کے اوپر, لیکن یہ اسی صورت میں چلے گی اگر آلریڈی ہمارے پاس فلیش پلیئر ہے. اگر ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر رہا ہے اور ہم نے اس ویب سائٹ پہ یہ سائز فائل کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے لگائی ہے تاکہ ہماری ویب سائٹ چھوٹی رہے, اور جو ہماری ویب سائٹ وزٹ کر رہا ہے اس کے پاس فلیش پلیئر نہیں ہے, تو جب وہ ویب اپنا براؤزر ہماری اس سے وزٹ کرے گا سائٹ کو تو یہ وہ ایکسیس نہیں کر پائے گا, یہ فائل اس کے ویب براؤزر پہ اوپن نہیں ہوگی. اکثر ویب براؤزر کے اندر فلیش پلیئر جو ہے وہ بلٹ ان ہوتا ہے, اور جو لیٹسٹ براؤزر آ رہے ہیں ان میں تو عموماً ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اس بات کا چانس ہم نہیں لے سکتے اگر کسی جگہ پہ کہ ہمارا جو وزٹر ہے ویب سائٹ کا یا جو ہماری پریزنٹیشن دیکھے گا اس کے پاس اگر فلیش پلیئر نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ اگر اس کو اوپن کرے گا تو یہ اوپن نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم یہ ایگزی فائل بناتے ہیں, اس کے اندر اٹیچ ہو جاتا ہے ہمارا فلیش پلیئر.
اگر ہماری کوئی ویب سائٹ وزٹ کر رہا ہے اور اس میں ہم نے اپنی ایگزی فائل SW فائل کی جگہ ایگزی فائل لگائی ہے، اگرچہ اس کا سائز بڑا اس لیے ہے کیونکہ پورا فلیش پلیئر اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اور یہ اس بات کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کا وزٹر ہے اس کے پاس فلیش پلیئر ہے یا نہیں ہے، یا آپ کی سی ڈی سے یا ادروائز آپ کی پریزنٹیشن کوئی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں دیکھنے کے لیے سی ڈی کے اوپر اور اس کے پاس فلیش پلیئر نہیں ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ سمپلی اس کو ڈبل کلک کرے گا تو اس کی جو مووی ہے وہاں چل پڑے گی۔ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری FLA فائل کیا ہے۔ FLA فائل ہماری فلیش کی اوریجنل فائل ہے۔ SWF فائل ہماری وہ فائل ہے جو فلیش کی FLA فائل کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، آلریڈی جب ہم اس کو سیو کر چکے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو SWF فائل کریٹ ہوتی ہے۔ SWF فائل سے ہم نے فائل میں جا کے پروجیکٹر کی جو آپشن تھی اس سے ہم نے پروجیکٹ فائل اپنی اسی لوکیشن پہ بنائی ہے جو کہ ایگزی فائل ہے، اور اس کے اندر فلیش پلیئر اٹیچ ہوا ہے، اور اس کو بنا لینے کے بعد ہم اسٹریٹ اوے اس کو CD پہ یا اپنی ویب سائٹ پہ کسی کو اگر بھیجتے ہیں تو وہ اس کے پاس فلیش پلیئر اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی یہ ایزیلی وہ اس کو چلا سکے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے اپنی فائل ٹائپس کا اوور ویو لے لیا ہے، جس کا انٹروڈکشن ہم تھوڑا سا لیسن نمبر 2 میں کور کر چکے تھے۔ اپلیکیشن آف ڈفرنٹ فائل ٹائپس ان پبلشنگ، یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ فائل جو ہے پبلش ہونے کے لیے تو بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ FLA فائل ہے، صرف فلیش کے اندر کھولنے، ایڈٹ کرنے اور مزید اس میں کام کرنے کے لیے ہے۔ SWF فائل بھی پبلش ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ CD پہ کسی کو دیتے ہیں یا آپ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور جو دیکھنے والے کے پاس فلیش پلیئر نہیں ہے تو یہ اس پہ کام نہیں کر سکے گا۔ اور ہماری جو پروجیکٹ فائل ہے، ایگزی فائل ہے، اس کے ذریعے سے اگر ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کو دیتے ہیں یا CD پہ کسی کو اپنی پریزنٹیشن بنا کے دیتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اسٹریٹ اوے وہ اس کو ڈبل کلک کرے گا تو اس کے پاس فلیش پلیئر ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کو بالکل اسی طریقے سے دیکھ سکتا ہے جیسے کہ ہم اس کو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے اپنا جو سارا جو سیکھا ہے اس کے اندر فلیش کے اندر ابھی تک اس کو ہم نے اپلائی کر کے اپنے پروجیکٹس کے اندر دیکھنا ہے۔